سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے بڑی مشہور و معروف ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ آئیے اس میں کچھ گفتگو سے قبل اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، دوزخ سے بچانے والے آقا، جام کوثر پلانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نعیب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم چوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نغمہ توحید گاؤ، ماہ رمضان آ رہا ہے۔ نغمہ توحید گاؤ، ماہ رمضان آ رہا ہے، عشق کی شمع جلاؤ، ماہ رمضان آ رہا ہے۔ عشق کی شمع جلاؤ، ماہ رمضان آ رہا ہے، اور معصیت سے باز آؤ، ماہ رمضان آ رہا ہے۔ متقی خود کو بناؤ، ماہ رمضان آ رہا ہے۔ اور اس مہینے میں ہوا قرآن نازل بالیقین، اس مہینے میں ہوا قرآن نازل بالیقین، دل تلاوت میں لگاؤ، ماہ رمضان آ رہا ہے۔ دل تلاوت میں لگاؤ، ماہ رمضان آ رہا ہے، اور عمر اپنی وقف کی دنیا کی راحت کے لیے، عمر اپنی وقف کی دنیا کی راحت کے لیے، آخرت بھی تو بناؤ، ماہ رمضان آ رہا ہے۔ آخرت بھی تو بناؤ، ماہ رمضان آ رہا ہے، اور نور کی بارش ہے اب آٹھوں پہر اس ماہ میں، نور کی بارش ہے اب آٹھوں پہر اس ماہ میں، خوب رحمت میں نہ ہو، ماہ رمضان آ رہا ہے۔ خوب رحمت میں نہ ہو، ماہ رمضان آ رہا ہے، اور ہو مبارک تم کو عارف یہ مبارک ساعتیں، ہو مبارک تم کو عارف یہ مبارک ساعتیں، نور سے دل جگمگاؤ، ماہ رمضان آ رہا ہے۔ نور سے دل جگمگاؤ، ماہ رمضان آ رہا ہے۔ رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتبہ علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ اور کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون،
تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ. اور بس اسی مشن کو لے کے اولیاء بھی چلے، اسی مشن کو لے کے صحابہ بھی چلے، اور اسی مشن کو نبی نے صحابہ تک پہنچایا. یہ رمضان اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس کی دعا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور اس کے صدقے رمضان تک پہنچا. تو وہ متبرک، وہ مبارک، وہ بابرکت، وہ باعظمت، وہ رب کائنات کا مہینہ ان قریب ہم تمام کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. رب کائنات نے اس دنیا کی تخلیق فرمائی اور کئی چیزوں سے اس دنیا کو سجایا، اور کئی طرح کے اس دنیا کے اندر موسم رکھے. کبھی سرد کا موسم آتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے تو پھر گرمی آتی ہے، وہ ختم ہوتا ہے تو پھر برسات آتی ہے. یہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے رب کائنات نے اس دنیا میں کئی طرح کے موسم رکھے. تو جب ٹھنڈ کا موسم آتا ہے تو اس کے ذریعے سے لوگوں کا ذریعہ معاش رب کائنات نے رکھا. جب ٹھنڈ کا موسم آتا ہے تو گرم کپڑوں کی سیل ہوتی ہے، اور جو بیپاری ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس موسم میں اتنی کمائی کر لوں اور رب مجھے اتنا عطا فرما دے کہ پھر سال بھر کمانے کی ضرورت نہ پڑے. اسی طریقے سے جب ٹھنڈ ختم ہوتی ہے اور گرمی آتی ہے تو پھر ٹھنڈی کے کپڑے آتے ہیں جو انسان کو اندر سے ٹھنڈا رکھ سکے. تو اس میں بھی بیپاری لوگ رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اتنی سیل ہو جائے، ہمارا کاروبار اتنا چل پڑے کہ پھر سال بھر کمانے کی ضرورت نہ پڑے. اسی طریقے سے برسات کے بھی کپڑے ہیں، انسان چاہتا ہے اور ادھر کاروبار میں آ جائے تو پھر کئی موسمی پھل ہیں کہ انسان موسمی پھل بیچتا ہے، اپنا کاروبار چلاتا ہے، اور جس طریقے کا بھی کاروبار ہو وہ یہ سوچتا ہے کہ رب میرے کاروبار میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ پھر مجھے سال بھر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. یہ رب نے موسم رکھا اور موسم میں ہر انسانیت کا ذریعہ معاش رکھا. تو رب کائنات نے انسانوں کے لیے ذریعہ معاش رکھا اور دنیا کی خوبصورتی کے لیے موسم رکھا. اسی طریقے سے ہم مومنوں کو رب نے ایک موسم عطا فرمایا جو نیکیوں کا موسم ہے، جو نیکیاں کمانے کا موسم ہے، جو رب کا قرب پانے کا موسم ہے، جو رب سے قریب ہونے کا موسم ہے. اور وہ موسم کون سا ہے؟ وہ ماہ رمضان کا موسم ہے. اس ماہ رمضان میں جب یہ رمضان رب کائنات عطا فرماتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس کی پہلی رات آتی ہے تو رب کائنات شیاطین کو جکڑ لیتا ہے اور جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 29ویں رات ہوتی یا 30ویں رات ہوتی تو سرکار ہم سے خطاب فرماتے، سرکار ہمیں واعظ و نصیحت فرماتے کہ اے میرے صحابہ سنو، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ رب نے اس مہینے میں ایک عشرہ رحمت کا رکھا ہے، دوسرا مغفرت کا رکھا ہے اور تیسرا جہنم سے آزادی کا رکھا ہے. اور اس میں ایک رات ایسی رکھی ہے کہ وہ 1000 راتوں سے افضل ہے. جب بندہ اس میں عبادت کرتا ہے تو 1000 راتوں کے برابر اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور اے صحابہ سنو، رمضان المبارک میں 5 چیزیں ایسی ہے جو رب نے میری امت کو عطا کی، اس سے پہلے کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی. اور وہ کون سی ہے
کہ جب اس رمضان میں میرا کوئی امتی روزہ رکھتا ہے تو اس کے جو منہ کی بو ہے رب کائنات کو مشک سے زیادہ محبوب ہے. یہ پہلی چیز عطا فرمائی کہ روزدار کے منہ کی بو رب کائنات کو مشک سے زیادہ پسند ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو رب کائنات نے رمضان میں دوسری چیز میرے امتیوں کو یہ عطا فرمائی کہ فرشتے صبح سے لے کے جب وہ سحری کرتا ہے افطار تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور تیسری چیز رب کائنات نے میری امت کے لیے یہ رکھی کہ اس مہینے میں شیاطین جنزیروں میں جکڑ لیے جاتے ہیں، انہیں قید کر لیا جاتا ہے تاکہ میرے امتی تمام وسوسوں سے، تمام بہکاوے سے چھٹکارا پا کر صدق دل سے میری عبادت کرے. اور چوتھا یہ کہ رب کائنات ہر روز جنت کو سنوارتا ہے، جنت کو سجاتا ہے. اور پانچویں یہ رکھی ہے کہ ہر روز افطار کے وقت میں 60 لاکھ ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. 60 لاکھ روز، ایک رمضان سے لے کے 30 رمضان تک ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے. اور جب رمضان کا آخری دن آتا ہے تو رب کائنات جتنے ہر دن اس نے مغفرت فرمائی ہے اتنی آخری رات میں امت محمدیہ کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ 5 چیز خاص رب کائنات نے امت محمدیہ کے لیے رکھی ہے. اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کیا کرو؟ روزے رکھو. اب روزے رکھنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو یہ صرف امت محمدیہ کے لیے روزے نہیں تھے، اس سے پہلے بھی امت کے لوگ روزے رکھا کرتے تھے، مگر ہمارا انداز الگ اور ان کا انداز الگ. حضرت آدم شفیع اللہ علیہ السلام آپ 13، 14، 15 کے روزے رکھا کرتے تھے. ہر ماہ میں جو چاند کی 13، 14، 15 تاریخ آتی ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی امت رکھا کرتی تھی. اس لیے کہا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے. تو حضرت آدم شفیع اللہ ان کی امت ہر مہینے کے 13، 14، 15 کو روزے رکھا کرتے تھے. حضرت نوح نذیر اللہ علیہ السلام آپ ہمیشہ روزدار رہا کرتے تھے. یہ نبی کا معاملہ تھا، امت کا معاملہ نہیں. آپ ہمیشہ روزدار رہا کرتے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک روز روزہ رکھتے اور ایک دن بنا روزے کے رہا کرتے تھے. اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ ایک دن روزہ کرتے اور 2 دن روزہ نہیں رکھتے تھے، یعنی 2 دن گیپ کر کے پھر روزہ رکھا کرتے تھے. تو رب کائنات نے ہم پہ بھی رمضان کا روزہ فرض فرمایا، مگر اس کی بھی تاریخ ہے. جیسے ہر نبی روزہ رکھتے تھے تو امت پر فرض قرار دیا گیا، تو یہاں بھی ایک تاریخ ہے کہ ہم پہ روزے کیوں فرض کیے گئے اور اتنا ثواب روزے کا کیوں رکھا گیا. تو رب کائنات ہر تاریخ کو واضح فرماتا ہے. جب اسے کوئی چیز پسند آتی ہے تو اسے اپنی نشانی قرار دیتا ہے. حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو دیکھ کر صفا مروہ پہ دوڑی تھی، تو رب نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ہے. تو جب یہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، ابھی ابتدائی دور تھا، تو نبی غار حرا میں جاتے تھے. کیا کرنے کے لیے؟ عبادت کرنے کے لیے. تو آپ کا انداز کیا تھا؟ آپ دن بھر بھوکے پیاسے رہتے اور شام کو رات ہوتی تو رات بھر اسی غار میں عبادت کیا کرتے تھے. تو یہ دن بھر بھوکا پیاسا رہنا اور رات میں عبادت کرنا یہ رب کائنات کو پسند آ گیا. اور رب نے کہا نبی تم بھوکے پیاسے رہتے ہو، رات میں قیام کرتے ہو،
نماز پڑھتے ہو، میری عبادت کرتے ہو. اب وہ عبادت کیسی تھی جو نبی ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے مگر نبی گار میں عبادت کرتے ہیں. یہ نبی کا معاملہ تھا. تو رب کائنات کو یہ ادا پسند آ گئی. تو جب تک سرکار مکے میں رہے روزے فرض نہیں ہوئے. جب نبی ہجرت کر کر مدینے میں گئے تو سن 2 ہجری میں شعبان المعظم کے مہینے میں، جسے ابھی ہم اور آپ ملاحظہ فرما رہے جس مہینے میں ہم اور آپ ہیں، اسی مہینے میں رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں. اس میں فرض ہوئے ہیں اور ابتدا رمضان سے ہوئی ہے. کہاں سے ہوئی ہے؟ ابتدا رمضان سے ہوئی ہے. تو رب کائنات نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا. کیوں عطا فرمایا؟ کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے پورا 12 مہینہ عطا فرمایا، پورا 12 مہینہ عطا فرمایا، مگر تو نے اسے غفلت میں گزار دیا. تو نے میری نمازوں کی اہمیت کو نہیں سمجھا، میری صلاتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھا، میرے فرائض کو نہیں سمجھا، میرے احکام کو نہیں سمجھا، میرے نبی کے فرمان کو نہیں سمجھا. ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، آ جا. ابھی نہیں سمجھا ہے تو میں تجھے ایک ایسا مہینہ عطا فرما رہا ہوں کہ اگر تو نے اس کی تعظیم کر لی، اگر تو نے اس کی عزت اور اس کی عظمت کو سمجھ لیا، تو اب تک تو غفلت میں تھا، اب تک تو گناہوں کے دل میں تھا. اگر تو نے اس کی تعظیم یہ 1 مہینہ کر لی تو رب اس کے سبب سے تیرے پچھلے گناہوں کی بخشش فرما دے گا، تیری پچھلے گناہوں کی بخشش فرما دے گا. آج ہمارا رواج ہے نا کہ جب رمضان آتا ہے تو مسجدیں ہماری بھر جاتی ہیں، مگر جو 5 وقتہ نمازی ہے ان کے ذہنوں میں رہتا یہ دیکھو یار رمضان کا نمازی آ گیا ہے نا. ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہمارے دل میں یہ رہتا یہ دیکھو ہم سالوں سال نماز پڑھتے ہیں مگر یہ رمضان کا نمازی آ گیا. تو ایسا سوچنا اور ایسا کہنا کیسا؟ اگر تم ایسا سوچ رہے ہو، ایسا کہہ رہے ہو تو یہ تکبرانہ تمہارا معاملہ ہے. تمہارے اندر عبادت کا تکبر آ گیا ہے، تمہارے اندر نمازوں کا گھمنڈ آ گیا ہے. ارے جب تک رب توفیق نہ دے کوئی اس کے سامنے جھک نہیں سکتا. وہ سال بھر نہیں جھکا، رب کی توفیق نہیں تھی مگر رب نے رمضانوں میں جھکا دیا. تو یہ رب کا معاملہ تھا نا. اگر رب نہ چاہے تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس کے سامنے جھک جائے. پریکٹیکل بیان کروں، تمہاری مسجدوں میں کبھی نہ کبھی ہر نماز میں ہفتے میں 1 دن جنازہ آتا ہوگا، اور جنازے میں کئی طرح کے لوگ آتے ہیں، مسجد کی دہلیز تک آ جاتے ہیں. جنازہ رکھا ہوا ہے مگر جس کو توفیق ہوتی ہے وہ دہلیز سے اندر جا کے نماز پڑھ لیتا ہے، مگر انہی کے ساتھ کا ٹوپی پہنا ہے، کرتا پیجامہ پہنا ہے، مگر رب دہلیز تک بلا کر اسے دہلیز کے اندر جانے کی توفیق نہیں دے رہا. تو یہ رب کا معاملہ ہے، وہ جسے جب چاہے توفیق دے دے. وہ سال بھر کا نمازی نہیں تھا مگر رب نے رمضان میں توفیق دے دیا. اور ہو سکتا ہے اس نے رمضان میں عبادت کر لی تو تم سے عبادت میں بڑھ جائے. یہ اس کا معاملہ ہے نا. وہ جس کو جس سے چاہے ممتاز کر دے، وہ جس کو جس سے چاہے بڑھا دے، یہ اس کا معاملہ ہے. تو ہمیں اپنی عبادت دیکھنا ہے، اپنا معاملہ دیکھنا. یہ نہیں دیکھنا کہ کون نماز پڑھنے آ رہا ہے اور کون رمضان کا نمازی ہے. کون رمضان کا نمازی؟ ایک شخص تھا پہلے زمانے میں، بڑا گنہگار سیاہ کا، کبھی رب کی نماز اور عبادت نہیں کرتا تھا. مگر جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تو جیسے اس کو پتا چلتا کہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے تو وہ پھر غسل کرتا، بڑے اچھے کپڑے زیبتن کرتا، بڑی اچھی خوشبو لگاتا، اور اس انداز کے ساتھ وہ رمضان کا استقبال کرتا. اور اسی انداز کے ساتھ وہ پورے ماہ، رمضان سے پہلے عبادت گزار نہیں تھا، نمازوں کو قضا پہ قضا کرتا رہا. مگر جب رمضان آیا تو اس کا انداز بدل گیا. اس نے اپنے سارے کام چھوڑ دیے، اپنے کاروبار سے وہ بیزار ہو گیا، اس طرف نہیں دیکھتا وہ. اب اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ایک رمضان ہے، یہ رمضان میں عبادت کرنا ہے. اور پھر اس کا انداز کیا ہوتا؟ وہ اچھے کپڑے زیبدن کرتا، غسل کرتا، اچھی خوشبو لگاتا اور مسجد میں آ جاتا. اور مسجد میں
وہ نماز بھی پڑھتا اور نماز کے ساتھ ساتھ جو اس کی سال بھر کی نماز قضا ہوئی ہے اس کا بھی اہتمام کرتا. یہ اس کا انداز تھا. گناہ تو تھا مگر رمضان میں اس گناہ کی تلافی کر رہا ہے. یہ اس کا ہر سال انداز رہا. لوگ کہتے رہے یہ دیکھو رمضان کا نمازی آ گیا. مگر جب اس کا انتقال ہوا نا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تو صرف رمضان میں نماز پڑھتا تھا, باقی ٹائم تو نمازوں کو قضا کرتا تھا, یہ بتا رب نے تیرے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ تو کیا کہتا ہے, رب نے مجھے رمضان کی تعظیم اور توقیر کرنے کے صدقے میں مغفرت فرما دی اور میرے وہ جو گناہ تھے, میں جو گناہ کرتا تھا اس گناہ کو بخش دیا, اس گناہ کو بخش دیا. تو یہ مت دیکھو کون 5 وقت کا نمازی ہے اور کون رمضان کا نمازی ہے. رب کسے توفیق دے رہا ہے یہ دیکھو. رب رمضان میں توفیق دے رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ رمضان کا جو معاملہ ہو وہی اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے, وہی اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے. اور پھر رب کائنات رمضان میں تو رب کائنات کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ عام رہتا ہے. کوئی کتنا گنہگار ہو, سیاکار ہو, بدکار ہو, بس وہ اس کی ندا آتی ہے کہ بندے تو معافی مانگ لے, بندے تو توبہ استغفار کر دے. میں اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو, اگر تو سچے دل سے معافی مانگے گا تو مجھے بخشنے والا مہربان رب پائے گا, مہربان رب پائے گا. مگر شرط یہ ہے کہ رب کائنات نے جس حق کے ساتھ ہمیں رمضان عطا فرمایا اس کا حق ادا کیا جائے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو ہم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے. یعنی کیا کیا کرتے تھے, اپنے بستروں کو باندھ کر ایک طرف رکھ دیا کرتے تھے اور یہ ذہن و فکر بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ اب اس ماہ میں صرف اور صرف رب کائنات کی عبادت کرنا ہے, راتوں کو جاگنا ہے, صبح کو قیام کرنا ہے اور رب کائنات کا روزہ رکھنا ہے. اور پھر آگے رب فرما رہا ہے کہ جب تم روزہ رکھو گے, اور روزہ کیسے رکھنا ہے کہ صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے. اگر تم روزے سے ہو تو آنکھ کا روزہ بھی ہونا, اگر تم روزے سے ہو تو کان کا روزہ بھی ہونا, اگر تم روزے سے ہو تو تمہاری زبان کا روزہ بھی ہونا, اگر تم روزے سے ہو تو تمہارا ہاتھ کا روزہ بھی ہونا, اگر تم روزے سے ہو تو تمہارا پیر کا روزہ بھی ہونا. یعنی مکمل جو اعضاء تمہارے ظاہری طور پر ہے اور جو اعضاء تمہارے باطنی طور پر ہے, دونوں چیز یعنی جسم اور روح کے ساتھ تم روزدار ہوگے تو رب کہتا ہے لعلکم تتقون, میں تمہیں تقوی عطا فرما دوں گا. اور تقوی کسے کہتے ہیں, تقوی کیسے آتا ہے؟ تقوی اس وقت آئے گا جب ہم روزدار رہیں گے اور اس طریقے سے روزدار رہیں گے. مگر اس ماہ رمضان میں تو شیطان جکڑ لیے جاتے ہیں, مگر ایک شیطان ہمارے ساتھ رہتا ہے, ایک شیطان ہمارے, جس نے شیطان کو شیطان بنایا اور وہ ہے ہمارا نفس. تو انسان روزہ رکھتا ہے مگر اس کے بعد بھی وہ ایسے کام کر جاتا ہے کہ جو کام کرنے کے لیے شریعت نے منع کیا ہے, تو پھر اس کا روزہ نہیں, یہ صبح سے شام تک صرف وہ بھوکا رہا. جو روزے کا اجر اسے ملنا تھا وہ روزے کا اجر اسے نہیں مل پایا. تو یہاں پر مکمل روزہ رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مکمل روزہ رکھنا ہے جو تمہارے جسم اور روح کا روزہ ہو. مگر انسان روزہ رکھتا ہے, نوجوان روزہ رکھتا ہے مگر وہی کام کرتا ہے جو سال بھر وہ کرتا آیا. روزے سے ہے مگر کام کر رہا ہے. اب شیاطین تو جکڑ لیے گئے ہیں, اب یہ کام کرنے پہ اسے اکسا کون رہا ہے؟ تو شاعر کہتا تیرے 2 عدو ہیں عارف, تیرا نفس اور شیطان, کہیں تو پھسل نہ جائے ذرا چل سنبھل سنبھل کے. تو شیطان کو جس نے شیطان بنایا وہ نفس ہے, وہ نفس ہے.
اب ایک شیطان تو جکڑ لیا گیا جو باہر سے حملہ آور ہوتا تھا، اب رمضان میں لعلکم تتقون، اگر تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے تو اب تمہیں اندر کے نفس کو مارنا پڑے گا، اب تمہیں اندر کے نفس کو مارنا پڑے گا۔ اور یہی معاملہ اولیاء اکرام کا رہتا تھا۔ اولیاء اکرام رمضان کی آمد کا انتظار کرتے تھے، اور جب رمضان آتا تھا نا تو خوشیاں مناتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر اولیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھو تو ہر اولیاء پورے 12 سے 12 مہینے رمضان صرف نہیں، ہمیشہ نفل روزے میں رہتے تھے، مگر جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو انہوں نے تعظیم سرکار کی سنی تھی، سرکار کا حکم پہنچا تھا تو اولیاء اکرام اس رمضان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اور کیوں کیا کرتے تھے؟ حتیٰ کہ انہوں نے رب کے قرب کو پا لیا تھا، مگر جو چاشنی رمضان میں روزے کی ملتی تھی وہ چاشنی حاصل کرنے کے لیے رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ تم نے غوث اعظم کا واقعہ نہیں سنا؟ وہ غوث اعظم جنہوں نے پیدا ہوتے ہی سے روزہ رکھا، حتیٰ کہ غوث اعظم پہ روزہ فرض نہیں تھا، غوث اعظم پہ روزہ فرض نہیں تھا، مگر کیا وجہ تھی کہ غوث اعظم روزہ رکھ رہے ہیں اور پیدا ہوتے سے رکھ رہے ہیں۔ 29 شعبان المعظم کو آپ کی پیدائش ہے، 1 رمضان المبارک کو اکثر تاریخوں میں آتا ہے، مگر ایک 29 شعبان ہے اور ایک رمضان ہے، مگر زیادہ جو روایت کبھی ہے وہ 29 شعبان کی ہے، کیونکہ رمضان کا چاند نظر آیا تو غوث اعظم نے روزہ رکھا، غوث اعظم نے۔ تو کیا وجہ تھی کہ پیدا ہوتے سے غوث اعظم روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے پیچھے آئے آپ کے جو والد تھے نا، تقوی پرہیزگار کے پیکر، اور آپ بیابان جنگلوں میں عبادت کیا کرتے تھے، رب کائنات کا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اور اس انداز سے کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ روزے میں حالت روزہ میں رہتے تھے، بھلا ہی رمضان نہ ہو حالت، اور اسی روزے کی حالت میں جب جان پہ بن آئی تو سیب کھا لیا، اور جب سیب کھا لیا تقوی نے کہا کہ اے موسیٰ جنگی دوست کیا کر لیا؟ تو اسی ایک سیب کی معافی کے لیے 12 سال بعد کی رکھوالی بھی کی، اور ایک ایسی عورت سے شادی کی جس کو بارے میں بتایا گیا اندھی ہے، لنگڑی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، مگر پارسا اور تو ایک تقوی پرہیزگار کا پیکر روزہ رکھنے والا، اور وہی انداز آپ کی اہلیہ کا، تو جب یہ دونوں جنس ملتے ہیں تو روزدار ہی پیدا ہوتا ہے، روزداری۔ تو تقوی پرہیزگار کے پیکر غوث اعظم پیدا ہوئے، تو غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو مادر زاد ولی ہم جب روزہ رکھتے ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں تو لعلکم تتقون اس منزل پر پہنچتے ہیں، مگر یہ وراثت میں غوث اعظم کو ملا کہ لعلکم تتقون کی منزل کو طے کر کے پیدا ہوئے تھے۔ تقوی پرہیزگار کے پیکر رب کائنات نے تقوی پرہیزگار آپ کو بنا کر پیدا فرمایا تھا، لعلکم تتقون۔ اور جب آپ شعور کو پہنچے تو آپ خود فرماتے ہیں کہ جب تک رب کا حکم نہیں ہوتا، جب تک غوث اعظم نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے، اور وہ مرتبہ غوث اعظم کی قسم دیتا ہے، رب کائنات قسمیں دے دے کے کھلاتا اور پلاتا ہے، یہ مرتبہ غوث اعظم کا ہے۔ تو ہر اولیاء ایسی منزل پہ نہیں پہنچتا ہے، لعلکم تتقون کی منزل ان کی پہلی منزل ہے۔ جب لعلکم تتقون کی منزل پر پہنچتا ہے نا، اور جب تقوی اختیار کرتا ہے، جب رب کا قرب آتا ہے، جب رب کا قرب آتا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، یہ غریب نواز کیسے بن گئے؟ آج ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، آج ہم ان کے نام لیوا ہیں، آج ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں ان کا ذکر ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی لعلکم تتقون کی منزل کو طے کیا ہے۔ یہی لعلکم تتقون کی جب یہ اپنے علاقے سے نکلے اور پیر ڈھونڈنے لگے تو حضرت عثمان ہارونی کی بارگاہ تک پہنچے۔ اب بتانا مقصد صرف یہ ہے کہ آج کا موضوع ہی وہ ہے کہ آمد رمضان اور اولیاء کی خوشی۔ تو اولیاء کو خوشی کیسے ملتی ہے؟ یہ صرف رمضان کا انتظار کرتے تھے مگر روزے پورے سال رکھا کرتے تھے، تو یہ منزل خواجہ غریب نواز کو کیسے ملی؟ آپ جب پیر کی تلاش کرتے کرتے حضرت عثمان ہارونی کے پاس پہنچے تو کہا حضور آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، مرید کر لیں۔ تو کہا ہم ایسے مرید نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے کئی راہ ہے، اس کے لیے کئی طریقے ہیں، اس کے لیے کئی منزلیں جسے گزرنا پڑے گا۔ آج کے پیر نہیں ہے
پہلے آتے ہیں تو اعلان کرواتے ہیں ہم آ رہے ہیں، اور پھر اعلان ہوتا ہے کس کو مرید ہونا ہے. تو آج ایک دوپٹہ پکڑ لیا مرید ہو گئے، اس کے بعد پیر نے مرید کو بھول گیا، مرید نے پیر کو بھول گیا. مگر یہ خواجہ غریب نواز تھے اور وہ پیر عثمان ہارونی تھے. تو کہا ہم ایسے مرید نہیں کرتے، اس کے لیے رہا ہے، اس کے لیے منزلیں ہیں، اس کے لیے مشاہدے ہیں، اس کے لیے مجاہدے ہیں، اس کے لیے بڑی کٹنائی کی راہ ہے. تو کہا حضور منظور ہے. تو ہاتھ پکڑا اور ایک کٹیا میں لا کے بٹھا دیا. کہا یہاں بیٹھو، عبادت تو ریاضت کرو اور صوم وصال کے روزے رکھو. صوم وصال کے روزے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ تو رمضان کا روزہ ہے، بڑا آسان ہے. صوم وصال کے روزے جو اولیاء اکرام لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچنے کے لیے رکھا کرتے تھے، وہ روزہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک کھجور دے دی جاتی تھی، چھوارا، سحری کے وقت چاٹنا ہے، رکھ دینا ہے، اور جب افطار کا وقت آئے پھر چاٹنا ہے، رکھ دینا ہے. ایسے ہی کئی دن گزارنا ہے. تو کہا یہاں بیٹھو، ذکر و اذکار کرو اور صوم وصال کے روزے رکھو. تو خواجہ غریب لبیک کہا حضور منظور ہے. بیٹھ گئے خواجہ غریب نواز. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، ہفتے گزر گئے. اب جب بھوک پیاس کی شدت حد سے گزر گئی تو ایک دن حالت روزہ میں بے ہوش ہو گئے. اب جیسے ہی بے ہوش ہوئے نا تو سریان حضرت عثمان ہارونی آ گئے اور سر پر ہاتھ پھیرا تو ہوش آیا. دیکھا کہ پیر و مرشد بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا اے خواجہ غریب نواز، اے معین الدین، اب تمہارا جو چلا تھا وہ پورا ہو گیا، تمہارا جو مراقبہ تھا وہ پورا ہو گیا، تم اس میں کھرے اترے. آج ہم تم کو مرید کریں گے، آج ہم تم کو مرید کریں گے. تو پھر مرید بھی کیسے ہوئے؟ آپ نے پکڑا تو وہاں مرید نہیں کرایا، بغداد شریف لے کر آئے، سمرقند کی مسجد میں لے کر آئے. ایک سمرقندی تھی، مسجد کا ہی نام تھا وہ، اس مسجد میں لے کر آئے. کہا وضو کرو، تازہ وضو کروایا. اس کے بعد کہا 2 رکعت نماز پڑھو. 2 رکعت نماز پڑھوائی. اس کے بعد کہا یہ بتاؤ کہ قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورہ کون ہے جو معنی کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے چھوٹی ہو مگر مفہوم کے اعتبار سے اس کا مرتبہ بڑا ہو؟ تو کہا سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف. تو کہا 1000 مرتبہ اس کی تلاوت کرو. 1000 مرتبہ تلاوت کروائی. اور جب 1000 مرتبہ تلاوت کروائی نا تو 2 انگلی آسمان کی طرف کی. تو معین الدین دیکھو 2 انگلی کے درمیان کیا نظر آ رہا ہے. تو جیسی 2 انگلی کے درمیان حضرت معین الدین نے دیکھا، کہا حضور میں عرش معلا کو دیکھ رہا ہوں، میں عرش معلا کو دیکھ رہا ہوں. پھر کہا 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو. پھر 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کروائی اور پھر 2 انگلی آسمان کی طرف کی. کہا دیکھو اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا حجاب رحمت کو دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد کہا پھر 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرو. پھر 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرائی گئی. آپ نے انگلی کو زمین کی طرف کیا. کہا اس کے درمیان دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا تحت الثری نظر آ رہا ہے. پھر 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرائی. اس کے بعد پھر انگلیوں کے درمیان کہا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا 18000 عالم مشاہدہ کر رہا ہوں، 18000 عالم دیکھ رہا ہوں. تو یہ کیسے ملا؟ جب صوم وصال کے روزے رکھے گئے، جب بھوک پیاس کی شدت ہوئی تو پھر لعلکم تتقون کی منزل کو طے کیا اور اپنے مرشد کا معاملہ جو تھا اپنے مرشد کو خوش کیا. تو مرشد نے ایسے مرید کرایا کہ پھر عرش معلا بھی نظر آ رہا ہے، حجاب رحمت بھی نظر آ رہا ہے، تحت الثری بھی نظر آ رہا ہے، اور حتیٰ کہ 18000 عالم تمام نگاہوں کے سامنے معین الدین چشتی کے آیا ہو گئے ہیں. یہ اولیاء اکرام کا معاملہ تھا. تو اس منزل پر عام مسلمان بھی پہنچ سکتا ہے، اس منزل پر ایک عام مسلمان بھی پہنچ سکتا ہے. بس اسی کے لیے رب نے رمضان رکھا ہے، اسی کے لیے رب نے اس منزل پر اگر ایک عام انسان چاہے، جب منزل پہ پہنچے گا تو آٹومیٹکلی خاص ہو جائے گا. ایک عام انسان بھی اس منزل پر پہنچ سکتا ہے اور اس منزل کی پہلی سیڑھی رمضان ہے. جب رمضان کو تم ایسے گزارو جیسے گزارنے کا حق ہے، اور جب لعلکم تتقون کی منزل کو طے کر لو گے تو تمہارے سامنے بھی پھر یہ اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی تعجب نہیں کہ رب 18000 عالم کو سامنے دکھا دے. کوئی مشکل نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ رمضان جس طریقے سے گزارنے کا حق ہے ویسے گزارو. ورنہ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ روزے رکھ لیے، دن بھر سو رہے ہیں،
روزے رکھ لیے ہیں، لب و لحاظ میں ہم مشغول ہیں، روزے رکھ لیے ہیں، ہمارا جو معاملہ ہے، اور معاملہ یہ کہ روزہ بھی رکھتے ہیں تو یہ چیز تو ٹھیک ہے، سو رہے ہیں، اچھی بات ہے، گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، مگر کچھ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں تو ہاتھ میں تاش کے پتے بھی رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو بغل میں دارو کی بوتل بھی رہتی ہے، روزہ رکھتے ہیں تو جوا بھی لگاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو سود بھی کھاتے ہیں. تو بتاؤ ایسے انسان کا روزہ رکھنا کیسا؟ پھر وہ لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم زیارت قبور کے لیے پہنچے، اور وہاں پر آپ جب پہنچے تو ایک تازی قبر کو دیکھا کہ ابھی ابھی کسی کا انتقال ہوا ہے اور دفنایا گیا ہے. تو جب اس قبر کو دیکھا تو دل میں شوق پیدا ہوا کہ اس قبر والے کا حال کیا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے تاکہ اس کا حال میرے سامنے آیا ہو جائے. تو جب وہ تازی قبر کو دیکھا تو دل میں شوق پیدا ہوا اس قبر والے کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کو معلوم کیا جائے. تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا. اب وہ علی شیر خدا تھے، جیسے ہی ہاتھ اٹھایا رب نے قبول کر لیا، اور قبول کیا تو سارے پردے ہٹا دیے اس کے اور قبر والے کے درمیان. اب جیسے ہی پردے ہٹے تو حضرت علی کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر میں آگ بھڑکی ہوئی ہے، وہ آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا ہے اور چیخ اور پکار کر رہا ہے، گرزاری کر رہا ہے کہ مولا میری خطاؤں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے. اب جب حضرت علی نے اس کو دیکھا اور حجاب رحمت تمام حجاب ہٹا دیے گئے، وہ حضرت علی کو دیکھ رہا ہے تو اسے اب موقع مل گیا. اب تک وہ صرف خود رب سے مانگ رہا تھا، اب حضرت علی کو دیکھا تو کہہ دیا اے علی میرے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کرو، میرے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کرو. تو حضرت علی نے اس کے اس معاملے کو دیکھا کہ آنکھ کی لپٹوں میں ہے، گرو اوزاری کر رہا ہے، عذاب اس کے اوپر ہے، تو ہاتھ اٹھا دیا، کہا مولا اسے بخش دے، اس کے عذاب قبر کو ہٹا دے. تو رب کائنات کی بارگاہ سے ندائی اے علی اس کے لیے دعا نہ کرو، یہ بہت بڑا گنہگار سیاکار ہے. کہا مولا کیا گناہ کیا ہے اس نے؟ تو رب کائنات نے جو فرمایا نا، سنو، رب کہتا ہے یہ رمضان میں روزے تو رکھتا تھا، یہ رمضان میں روزے تو رکھتا تھا مگر روزے رکھ کر گناہوں میں ملوث رہتا تھا. روزے تو رکھتا تھا مگر روزے رکھ کر گناہوں میں ملوث رہتا تھا. روزے جس چیز سے روکتا ہے، روزہ تو رکھتا تھا مگر جس چیز سے روزہ روک رہا ہے اس سے نہیں رکتا تھا. وہ جو کام اس کے سال بھر کے تھے وہ تمام کے تمام حرام کام وہ کرتا نظر آتا تھا. تو جب اس کی موت ہوئی ہے، قبر میں آیا ہے، تو وہ روزہ اب اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، کیونکہ وہ روزہ اس کا روزہ نہیں تھا. وہ دیکھ صبح سے شام تک کی بھوک پیاس تھی جو یہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتا تھا، اس کو اس کے روزے نے نہیں بچا پایا، اس روزے کا اسے کچھ عذر نہیں ملا، اور الٹا جو روزہ رکھ کر اس نے روزے کی توہین کی ہے، مزید اس کی قبر پہ رب کائنات نے مزید عذاب نازل فرما دیا ہے. مگر اب یہ گروہ اوزاری کر رہا تھا اور حضرت علی سے کہہ دیا تو حضرت علی نے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور ہاتھ اٹھائے، مولا اس نے مجھ سے کہا ہے یہ گروہ اوزاری کر رہا ہے، مجھے اس کے سامنے رسوا نہ کر، اس کی بخشش فرما دے. تو رب کائنات نے حضرت علی کے صدقے میں اس شخص کی بخشش فرما دی، عذاب قبر کو اس نے ہٹا دیا اور اس نے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دی. تو یہ حضرت علی کا معاملہ تھا. جب نیکوں سے اس کا معاملہ ہو گیا، وہ قریب ہو گیا، تو حضرت علی کی سفارش سے اس کے گناہ بخش دیے گئے اور اس کی قبر بکے نور بنا دی گئی. مگر ہر قدم پہ ہمیں علی نہیں ملیں گے، علی ہماری سفارش کرنے نہیں آئیں گے، علی سفارش اسی کی کریں گے جو واقعی میں علی کا ماننے والا ہوگا اور جس طریقے سے رب نے حکم دیا ہے اس حکم کو پامال کر کے نہیں جائے گا، اپنی نماز، اپنا روزہ اور اپنا تقوی و طہارت صحیح طریقے سے لے کے جائے گا، تب علی بھی اس کی سفارش کریں گے. تم کیا سمجھتے ہو؟ رب کائنات نے یہ رمضان عطا فرمایا لعلکم تتقون، تو یہ تقوی پرہیزگاری کا معاملہ تھا. میں جہاں سے تھا وہیں آتا ہوں، تقوی سے بات شروع ہوئی تھی، اولیاء اللہ کا معاملہ تو ادھر چلا گیا. تو یہ کام ہمارا بھی ہو سکتا ہے، لعلکم
تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اب ایک شیطان تو جکڑ لیا گیا، مگر ایک شیطان نفس ہے، اب اسے کیسے مارے؟ اور پھر اپنی عبادتوں میں خشوع اور خضوع لے کر آئیں، اپنی عبادتوں میں لذت لے کر آئیں، اپنے روزے کو جس طریقے سے رکھنے کا حق ہے ویسے رکھیں، کیا کریں؟ تو پھر اس کا طریقہ حضرت جلال الدین رومی بتاتے ہیں اور حضرت فخر الدین عطار کے طریقے سے بتاتے کہ وہ طریقہ انہوں نے ہمیں بتایا، فرید الدین عطار، کہ اگر تم روزے کو صحیح طریقے سے اور رمضان کو صحیح طریقے سے گزارنا چاہتے ہو اور اس نفس پہ قابو پانا چاہتے ہو جو تمہیں رمضان میں بھی بہکارا ہے، جو تمہارے روزے تمہاری عبادتوں کو خراب کرنے پہ لگا ہوا ہے، تو حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں تو اس پر اب یہ ہمیشہ قابو میں تو نہیں آئے گا اور نہ مرے گا، یہ رہے گا تمہارے ساتھ، مگر اگر تم نفس پہ کنٹرول کر لو، اگر تم نفس پہ کنٹرول کر لو اور نفس تمہارے قابو میں آ جائے تو رب کائنات مرتبہ فرشتوں سے اعلیٰ انسان کا کر دیتا ہے۔ رب نے 3 طرح کی مخلوق بنائی، ایک کو جان دی، دل دیا، نفس نہیں دیا، اور ایک کو نفس دیا، عقل و شعور نہیں دیا۔ فرشتے ہیں، انہیں دل دیا، عقل و شعور دیا، مگر نفس خواہشات نہیں دی، اور جانور جو ہے انہیں خواہشات دی، عقل و شعور نہیں دیا، مگر انسان کو ان دونوں میں ممتاز بنایا کہ عقل و شعور بھی عطا فرمایا، نفس بھی عطا فرمایا۔ تو اگر بندہ اپنے نفس پہ قابو پالے تو رب اس کا درجہ فرشتوں سے اعلیٰ کر دیتا ہے، اور اگر وہ نفس کے بہکاوے میں آ جائے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اگر وہ نفس کے بہکاوے میں آ جائے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جانور سے بدتری نہیں ہے کہ تم رمضان جیسے پاک مہینے کو پانے کے بعد، روزدار ہونے کے بعد پھر وہی کام کر رہے ہو جو سال بھر کرتے چلے آ رہے ہو، تو پھر اس انسان کو کیا کہا جائے گا؟ پھر وہ انسان نہیں، اس کا معاملہ جانوروں سے بدتر ہو گیا۔ تو اگر وہ نفس کے بہکاوے میں آ جائے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور نفس کو کنٹرول کر لے تو رب فرشتوں سے افضل و اعلیٰ کر دیتا ہے۔ یہ کیپیسٹی ایک انسان کی ہے کہ رب نے انسان کو عقل و شعور بھی عطا فرمایا ہے، اور دل، اور رب کائنات نے نفس بھی عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت فرید الدین عطار طریقہ بتاتے ہیں کہ تم اپنے نفس کو قابو کیسے کر سکتے ہو، تو اس کا 3 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ بتاتے ہیں کہ خنجر خاموشی کیا ہے؟ خاموش رہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خاموش تمہاری نجات کا ذریعہ ہے، خاموشی تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ اگر نفس پہ قابو پانا چاہتے ہو تو خنجر خاموشی، یہ ایک طریقہ، اور دوسرا کیا ہے؟ یہ ہے تلوار بھوک، یعنی بھوکا رہنا، اور آگے ہے نیزہ تنہائی۔ یہ 3 چیز اگر تم عمل میں لا لو تو لعلکم تتقون کی منزل کو پہنچ جاؤ گے اور نفس پہ قابو پالو گے۔ یعنی پہلا یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرو، جتنا بولو گے تو فحش کلمات تمہاری زبان سے نکلیں گے، جتنا بولو گے تو بولنے سے پھر جھگڑے فساد بھی ہو سکتے ہیں، تم جتنا بولو گے تو تم بولنے سے پھر کفر کی حد تک بھی پہنچ سکتے ہو، جتنا بولو گے تو پھر بولنے سے تمہاری عزت بھی پامال ہو سکتی ہے۔ یہ زبان ہے کہ اگر اسی زبان سے انسان قرآن کی تلاوت کرے تو افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور اسی سے فحش اور گالی بکے تو ذلت اور رسوائی میں ڈوب جاتا ہے۔ یہی زبان ہے کہ انسان کو قاری قرآن، تالی قرآن، حافظ قرآن بنا دیتی ہے، اور یہی زبان ہے کہ انسان کو چور، ڈاکو اور لب و لعاب میں اور فعل کام میں گھسنے والا بنا دیتی ہے، اس میں دلدل میں پھنسنے والا بنا دیتی ہے۔ تو اس نفس پہ پہلا اٹے خنجر خاموشی۔
خاموشی اختیار کرو، یہ پہلی سیڑھی نفس کو مارنے والی ہوگی. اور دوسرا کیا ہے؟ بھوک. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بھوک تمہاری نفسانی خواہشات کو کم کر دیتی ہے. اس لیے اولیاء اکرام جب رب کائنات کو پانے کی منزل پہ نکلتے تھے تو صرف رمضان میں روزے نہیں، پورا سال روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ رب کائنات کی منزل کو پانے میں کٹھنائی نہ ہو، کوئی نفسانی خواہشات ہمارے اوپر غالب نہ آ جائے، اس لیے وہ ہمیشہ روزدار رہتے تھے. اور جب کوئی چیز میسر ہوتی کھانے کی تو کم تعداد میں کھایا کرتے تھے. آج معاملہ یہ ہے کہ رب کائنات رمضان میں عطا فرماتا ہے اور ایسی ایسی نعمت عطا فرماتا جو سال بھر کھانے کو نہیں ملتی ہے. یہ بھی رمضان کی برکت ہے، مگر انسان سامنے دیکھتا ہے تو پھر اپنے پیٹ سے زیادہ کھاتا ہے، اور یہی کھانا اس کا غلبہ نفس ہے، نفس کے بہکاوے میں آنے والا ہے. اس لیے اولیاء اکرام کم کھاتے تھے تاکہ عبادت زیادہ کرے، اور ہم رمضان میں زیادہ کھاتے ہیں اس لیے تراویح میں پیچھے بیٹھے رہتے ہیں. ارے امام صاحب نے بڑی لمبی قرات کر دی ہے اور ایک دو صفحہ کھینچ لیا، 2 ڈھائی پارے سنا رہے ہیں، تو انتظار کرتے ہیں کہ کب رکوع کرے دوڑ کے ہم جائیں اور لگ جائیں. یہ طریقہ ہمارا رہتا ہے. بچے تو بچے، جوان تو جوان، کئی لوگ اس چیز کا شکار ہوتے نظر آتے ہیں، مسجدوں پہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ کس چیز کا معاملہ ہے؟ کس چیز نے روکا؟ زیادہ کھانے نے. تم اپنی بھوک سے زیادہ، حتیٰ کہ رب روز دے رہا ہے، روز دے رہا ہے اور یہ رمضان کی ہی نعمت ہے کہ رب کائنات عطا فرما رہا ہے، اور ایسی ایسی نعمت جس کا تصور تم نہیں کر سکتے. مگر اگر لعلکم تتقون کی منزل کو پہنچنا ہے نا تو پھر فرق کرنا پڑے گا، حلال کھا رہے ہو کہ نہیں کھا رہے ہو. حلال کھا رہے ہو یہ بھی دیکھنا پڑے گا، ورنہ تم نے حرام کھا لیا تو پھر روزہ کس کام کا؟ روزہ کس کام کا؟ کئی طرح کی افطاری مسجدوں میں آتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک مومن افطاری لے کر آ رہا ہے تو غالب گمان یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی حلال کمائی سے لے کے آ رہا ہوگا، مگر فرق کرنا ضروری ہے، تحقیقات کرنا ضروری ہے کہ حرام کی ہے کہ حلال کی ہے. ورنہ اللہ کے رسول فرماتے جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. تو اگر ہم نے پہلے ہی رمضان کو حرام لقمہ اپنے منہ پہ ڈال لیا تو ہمارا تو رمضان گیا، ہمارے مہینے بھر کی عبادت گئی. تو پہلے تحقیق کر لیا کرو کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، اور اتنا ہی کھاؤ، رب اس سے زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا. یہ جو مہینہ ہے اللہ کے رسول ایسا اہتمام کرتے تھے کہ اپنی پیٹھ زمین سے نہیں لگاتے تھے، کھانے کی پرواہ نہیں کرتے تھے، راتوں کو قیام اللیل کیا کرتے تھے، راتوں رات عبادت کیا کرتے تھے، دن کے روزے رکھا کرتے تھے. اور یہی طریقہ صحابہ اکرام کا رہا، اس کے بعد یہی طریقہ تابعین کا، تبع تابعین کا رہا. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی تقلید ہم کرتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ رمضان میں 61 قرآن شریف ختم کیا کرتے تھے. 61 قرآن شریف، 61. ہم سے ایک قرآن شریف ختم نہیں ہوتا. حتیٰ کہ رمضان کا ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ رب کائنات اس میں قرآن جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور جو اس کی تلاوت کرتا ہے حتیٰ کہ ایک حرف پڑھے تو ایک حرف پڑھنے والے کی بھی کل بروز قیامت قرآن جو ہے وہ مغفرت فرمائے گا، رب کی بارگاہ میں سفارش فرمائے گا. ایک پارہ پڑھنے والے کی بھی سفارش کرے گا اور ایک قرآن پڑھنے والے کی بھی سفارش کرے گا. اور جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو دیکھ کر پڑھ سکتا ہے اس کو دیکھنے اور پڑھنے کا ثواب دونوں ہے، مگر جو نہیں پڑھ سکتا وہ صرف محبتوں کے ساتھ اپنی انگلی وضو بنا کر طہارت سے ہو کر قرآن کے حرف پہ پھیرے، رب کائنات پڑھنے والوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اور اس دیکھنے والے کو محبت جیسے جس نے حرف کو دیکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے، کل قرآن اس کی بھی سفارش فرمائے گا. جو نہیں دیکھ سکتا وہ کیوں محروم رہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نہیں دیکھ سکتا وہ محبت سے قرآن کو چھو لے، قرآن کے حروف کو چھو لے، یا صرف محبتوں کے ساتھ سن لے تو کل بروز قیامت چھونے والے سننے والوں کی بھی قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرمائے. تو اس قرآن کے پڑھنے سے، چھونے سے، دیکھنے سے،
سننے سے تمام سے ثواب ہے. تو جب حافظ تراویح میں قرآن پڑھے تو سننا واجب ہو جاتا ہے. پھر ہمیں بیٹھنا نہیں ہے, پھر اپنے ذہن و فکر کو ادھر لے کے نہیں جانا ہے کہ یار ہم تھک گئے ہیں, امام صاحب رکوع کریں گے پھر ہم جائیں گے. ارے امام اعظم جن کی تقلید ہم کرتے ہیں یہ بھی اللہ کے ولی ہیں, مگر رمضان سے کیا محبت کی ہے. سوچو 61 قرآن شریف, یعنی ایک دن میں 2 قرآن شریف پڑھا کرتے تھے. ایک صبح سے دوپہر تک ختم کر لیا کرتے تھے اور ایک پوری رات میں ختم کر لیا کرتے تھے. یہ امام اعظم کا معاملہ تھا. تو 60 قرآن شریف 30 دن میں یہ اور ایک ختم تراویح میں کیا کرتے تھے. تو 61 قرآن شریف ایک مہینے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم تمام کے امام جن کی تقلید ہم کرتے ہیں, وہ کیا کرتے تھے. تو جب ہر چیز میں ان کی تقلید کرتے ہو تو قرآن ختم کرنے میں بھی تقلید کرنا. رمضان آئے تو 61 نہیں, 60 نہیں, 30 نہیں, ایک ہی قرآن شریف ختم کرنے کا معاملہ ہے. اور بات یاد آئی تو میں بتاؤں, ایک قرآن شریف ختم مت کرو, ایک پارہ کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا لے کر بیٹھ جاؤ اور پورے رمضان میں ایک پارہ, ایک آیت, اس کا ترجمہ, اس کی تشریح کے ساتھ پڑھو. قسم خدا کی جو قرآن شریف پڑھنے میں تمہیں لطف آتا ہے اس سے ڈبل لطف تمہیں صرف ایک پارہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے میں آئے گا. کیونکہ تم جو پڑھ رہے ہو اسے سمجھو گے, تم جو پڑھ رہے ہو اسے سمجھو گے. تو یہ ماہ رمضان ہماری جانب آ رہا ہے. رب کائنات کا ہم پہ کرم ہے, فضل ہے کہ وہ ہمیں رمضان عطا فرما رہا ہے. ابھی ہفتے بھر 10 دن ہے رمضان کے لیے. ہم دیکھیں نا, پچھلے سال کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے, چلتے تھے, اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, چائے کی چسکیاں لیتے تھے, مگر آج نہیں ہے. تو رب کا ہم پہ خاص کرم ہے کہ شعبان بھی عطا فرما رہا ہے اور انشاءاللہ اس کے صدقے رمضان بھی عطا فرمائے گا. تو ہمیں رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا جو چلے گئے انہیں یہ رمضان عطا نہیں ہو رہا ہے, مگر تیرا ہم پہ کرم ہے کہ پھر سے رمضان عطا فرمایا. تو پھر ہمیں تو پھر اس کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے, پھر انداز کیا ہونا چاہیے, اور پھر اس میں عبادت کیسی ہونی چاہیے کہ رب نے پھر سے ہمیں رمضان عطا فرما دیا, پھر سے رمضان عطا فرما دیا. پھر تو اس کی تعظیم و توقیر, استقبال پھر تو صرف دل سے ہونا چاہیے, دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہونا چاہیے, اور پھر اس میں عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ رب بھی ہم سے خوش ہو جائے, رب کا رسول بھی ہم سے خوش ہو جائے, اور ایسی عبادت ہو کہ لعلکم تتقون, اسی رمضان کے صدقے رب ہمیں تقویٰ و پرہیزگاری عطا فرما دے اور ہمیں نیکو پرہیزگار بنا کر اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرما دے. ایسا ہم تمام کو رمضان کا استقبال کرنا ہے اور رمضان میں ایسی عبادت کرنا ہے جیسی عبادت نبی نے کی, جیسی عبادت صحابہ اکرام نے کی, جیسی عبادت اولیاء اکرام نے کی, اور جس طریقے سے اولیاء اکرام اس کے منتظر ہوا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو رمضان کے آنے کی خوشیاں مناتا ہے, آخری بات, رمضان کے آنے کی خوشیاں مناتا ہے اور جانے کا غم مناتا ہے, رب اس کے اس فعل میں اس کی مغفرت فرما دیتا ہے, اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ میسج ہمارے موبائل میں چلتا ہے کہ جس نے رمضان کی چاند کی, کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا, یا رمضان کی کسی نے سب سے پہلے کسی کو دعوت دی, مبارکباد دی, تو اس پر جہنم کی آگ حرام, جنتی ہو گیا وہ. تو یہ ایک فیک نیوز ہے, ایسا نہیں ہے. رمضان رب عطا فرما رہا ہے, ہاں اس کے آنے کی خوشیاں مناؤ, اچھی بات ہے, مگر خوشیاں کو رب نے, میرے سرکار نے کیوں رکھا ہے؟ جب تم آنے کی خوشیاں وہی منائے گا جس کو رمضان سے محبت ہوگی, جس کے رمضان کے روزوں سے محبت ہوگی, اور جو رمضان کو پورے اہتمام کے ساتھ گزارے گا. تب تو سرکار نے فرمایا کہ آنے کی خوشیاں منائے, جانے کا غم منائے, تب گارنٹی کے ساتھ اس کی مغفرت کر دی ہے. اب تم گھر میں بیٹھ کے رضائی کے اندر مبارکباد دیتے رہو, یار صاحب ہم تو ہو گئے, اب نہ روزے رکھنے کی ضرورت ہے, نہ تراویح پڑھنے کی ضرورت ہے, اور نہ مسجد جانے کی ضرورت ہے, جنتی ہو گئے صاحب.
تو ایسے جنت نہیں ملتی ہے. آنے کی خوشیاں وہی منائے گا جس کو صدق دل سے رمضان سے محبت ہوگی. جو روزے کا اہتمام کرے گا، جو قیام اللیل کرے گا، جو تراویح کا اہتمام کرے گا، اور جب رمضان جانے لگے تو اس کے جانے کا غم ہوگا، اسے وہ غم گسار ہوگا اور دل میں تکلیف ہوگی کہ ہائے رمضان جا رہا ہے، آنے والا رمضان ملتا کہ نہیں ملتا. اس صدق دل کے ساتھ جب وہ غم منائے گا تو اس کے خوشیاں اور غم کے بدلے رب مغفرت کی ضمانت لے رہا ہے. تو اس طریقے سے رمضان کا استقبال کرو، رمضان کی آمد کی خوشیاں مناؤ، اور جس طریقے سے اسے منانے کا حق ہے ویسے مناؤ. رب کائنات ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.